السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قسمیں ہر مذہب اور ہر سماج میں کھائی جاتی ہیں، لیکن بار بار قسم کھانے سے آدمی کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، اس کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی بات عام لوگوں کے نزدیک قسم کھانے کے باوجود معتبر نہیں رہ جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بار بار آدمی بلا وجہ قسم کھاتا ہے اس کو یمین لغو کہتے ہیں، کہ بیکار کی، اس کا مواخذہ تو عند اللہ نہیں ہوگا، مگر دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی بات بالکل بے وزن اور بے وقار ہو کے رہ جاتی ہے۔ شریعت میں اور قرآن کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ جو تم لوگ لغو قسم کھاتے ہو تو اس کا تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو آدمی بالکل کسی معاملے میں قسم کھاتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ قسم کے اصل میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ یمین لغو، جیسے عام طور پہ لوگ قسم خدا کی، اللہ قسم کی، اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں، اس کو یمین لغو کہتے ہیں اور اس کا عند اللہ مواخذہ نہیں ہوگا، مگر آدمی کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، کا مطلب جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ میری چیز ہے اور اس کی وہ چیز ہے نہیں اور قسم کھا کے لے لے، تو ایسی صورت میں ایسے قسم کھانے والے کے لیے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا آپ جانتے ہیں کہ عند اللہ زبردست مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بول کر اور دوسرے کا مال، دوسرے کی زمین یا دوسرے کی چیز ہڑپ لیتا ہے، تو اس کا مواخذہ عند اللہ زبردست ہوگا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اور پھر تیسری قسم ہے جس کو ہم یمین موقدہ کہتے ہیں، یعنی تاکید کے لیے اگر ایک آدمی کسی بات کی تاکید کے لیے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کو یمین موقدہ کہتے ہیں، یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور قسم کھا کے کہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ یمین موقدہ ہے، لیکن اگر اس نے قسم کھا لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کرتا ہے تو اس کی قسم یہ ٹوٹ جائے گی، اور جب قسم ٹوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ قرآن کسی آیت میں اس کے بعد تفصیلی ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے، بالکل سے قسم کھاتا ہے، تو اس کو جو کفارہ دینا ہوگا وہ یہ کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے یا پھر ایک غلام آزاد کرے، جو آج کے زمانے میں تصور نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو 3 روزہ رکھے، اس لیے کہ اب اسے جو قسم کھائی تھی، قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں آدمی گواہ بناتا ہے اور گواہ بنا کے اس بات کو کہتا ہے، لیکن وہ کر نہیں سکا، ایک بڑا جرم ہے، اس لیے ایسے بڑے جرم کا مواخذہ ہوگا۔ اس لحاظ سے اس کو ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، یا غلام کو آزاد کرے، یا 3 روزہ رکھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کام کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے
مہمان جب آئے تو آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں اللہ کے پاس، تم لوگ ان کو کھانا کھلا دینا۔ وہ لوٹے دیر میں، جو لوگ تھے ان سے بچوں نے کھانا کھانے کے لیے کہا مہمانوں سے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جب وہ آئیں گے تبھی ہم لوگ کھائیں گے۔ اور جب بعد میں وہ آئے یہ اپنے بچوں پر گرم ہو گئے کہ بھئی آپ نے کھلایا نہیں، اور اس کے بعد قسم کھا لیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا اور اپنی قسم توڑ دیا۔ تو جب کوئی بھی ایسی چیز پیش آتی ہے تو آدمی کو اپنی قسم توڑ کر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کر لیجئے گھر پہ کوئی کام ایسا ہے جس کو آپ نے کہا کہ میں آج ہی کام نہیں کروں گا، لیکن قسم کھا کے آپ نے کہا، مگر اس کام کے کیے بغیر اب گزارا نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے، گھر والوں کی ضرورت ہے، تو آپ اس کام کو کریں، اور جب آپ کریں گے تو آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹ جائے گی تو آپ کو 3 روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے بار بار قسم کھانے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ جھوٹی قسم کی شریعت میں گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رہا معاملہ جو عام طور پہ قسم کھائی جاتی ہے جس کو ہم موقعہ کہتے ہیں، تو اس سے بہتر مقدور پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کھا لیا تو آدمی اسی پہ جمع رہے، اور اگر توڑنے کی ضرورت ہے تو توڑ کر اس کو 3 روزہ کم سے کم رکھنا پڑے گا۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔